أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 243 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ کی چوتھی اور آخری فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے یہ یاد ہوگا کہ جہاد اور انفاق کا مضمون تھا جس سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہو گئے تھے. چنانچہ سلسلہ کلام کو درمیان میں روک کر ان سوالوں کے جوابات دیے گئے. پھر ان جوابات سے بعض قانونی مباحث پیدا ہوئے. بالخصوص طلاق کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کی وضاحت کی. اب پھر مضمون اصل کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہاں سے پھر جہاد اور انفاق کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا ہے الم تر الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مباحث تھے یہ جہاد اور انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے. تم پر اس کا حکم شاق گزرا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بار بار خرچ کرنے کی اپیل کی گئی، بار بار توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو عنایت کی ہے، تم پر جو فضل کیا ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر یہ بتایا گیا کہ تمہیں تمہارے ہی بھائی بندوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تمہاری معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر اللہ کی راہ میں اس وقت جو ضرورتیں تمہارے اپنے دین، تمہارے اپنے مذہب کے حوالے سے درپیش ہیں، ان میں تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس لیے تھوڑی دلی سے کام نہ لو. یہ حکم تم پر شاق نہیں گزرنا چاہیے. یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ اس کا موقع اس نے تم کو دیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اب چونکہ اس کا پورا امکان ہے کہ اگر مسلمان بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مقابلہ درپیش ہو جائے گا. پورا امکان ہے کہ قریش مزاحمت کریں اور جنگ کی نوبت آ جائے. لہذا جہاد کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اور پھر جہاد کے بارے میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اگر یہ جنگ چھڑی تو پھر یہ محض اس جگہ پر نہیں رک جائے گی کہ قریش ہتھیار ڈال دے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ فتنے کے کلا کما تک جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس سرزمین میں دین پورا کا پورا اللہ کا نہیں ہو جاتا. اس سے فطری سی بات ہے کہ وہ لوگ جو کمزور ایمان کے تھے، جن میں کچھ ارادے کا ضعف تھا، یا جو منافقین اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں تھے، وہ گھبرا رہے تھے. چنانچہ قرآن مجید نے یہاں جب بات کو دوبارہ شروع کیا تو ان کو مثال دے کر یہ بتایا کہ قوموں کی زندگی میں اس سے پہلے بھی یہ مراحل آتے رہے ہیں اور بالخصوص بنی اسرائیل کی تاریخ میں تمہارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے. ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس موقع کے اوپر جو رویہ انہوں نے اختیار کیا اس کے نتائج کیا نکلے تھے. چنانچہ اس کا حوالہ دیا ہے. ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ وہم الوف، یعنی ایک دو نہیں تھے. مسلمان تو چونکہ اس وقت کم تعداد میں تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اور اس کا بڑا اندیشہ تھا کہ یہ مختصر سی جماعت اگر میدان میں اترتی ہے تو ساری کی ساری ہی قریش کی تلواروں کی نظر ہو جاتی ہے. اس وجہ سے لوگ اگر ڈر رہے تھے تو اس میں کچھ بات بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے راز سے پردہ اٹھایا اور یہ بتایا کہ مسئلہ اصل میں تعداد کا نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے، خدا پر ایمان کی صورتحال کیا ہے.
تم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کر لیا ہے اور تم کس طریقے سے اور کس بھروسے پر میدان میں اتر رہے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی داستان یاد کرو کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور پھر وہ موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب فلسطینیوں نے، فلسطین کے علاقے کے جو لوگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کے شہروں پر چڑھائی کر کے ان کا قتل عام کیا تھا اور عہد کا صندوق ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں، جیسے کہ آگے معلوم ہوگا، یہ ایک روایت تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی جو الواح انہیں دی تھیں، اور اسی طرح بعض اور دوسری چیزیں، جیسے ان کا عصا بھی تھا جس سے طرح طرح کے معجزات صادر ہوئے، اس کو ایک صندوق میں رکھ دیا گیا تھا اور اس کو ایک بڑی برکت کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اور جس زمانے تک بنی اسرائیل اپنے لیے کوئی عبادت گاہ، کوئی معبد نہیں بنا سکے، تو ایک طرح سے اسی صندوق کو قبلے کی حیثیت بھی حاصل ہوتی تھی۔ عام طور پر عبادت میں اسی کو سامنے رکھ لیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی جس صورتحال میں ان کے اوپر یہ افتاد پڑی کہ جب فلسطینیوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ صندوق بھی چھین کر لے گئے، ان کی بستیوں کو بھی انہوں نے تاراج کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ان کا قتل عام بھی کیا۔ اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے، ہمت کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے، اپنی مدافعت کرتے، یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، یعنی اپنے علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اور ایک بہت بڑا علاقہ ایسا تھا کہ جس پر فلسطینیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ اس واقعے کا حوالہ دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، اور وہ موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان کے لیے اب زندہ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی۔ دشمن سے اس حد تک وہ مرعوب تھے اور اس حد تک اس کے سامنے پسپا ہو چکے تھے کہ ذلت کے ساتھ گھروں کو چھوڑنے کے سوا ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ جب یہ صورتحال کسی قوم کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات کے لحاظ سے ویسی ہی لعنت اس کے اوپر کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اب جب تم اتنی طاقت رکھتے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے مقابلہ نہیں کر سکے ہو اور اس طرح گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے ہو اور اس بزدلی اور کم ہمتی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہو، تو اب تمہارے لیے پھر قومی موت کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا، اس لیے اب مر جاؤ۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ اب ذلت ہی کی زندگی بسر کرو۔ تو قومیں جب اس طریقے سے بزدلی کا ثبوت دیتی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ قوم کے اندر بھی کچھ زندگی پیدا ہوئی، ان میں سموئیل نبی کی بعثت ہوئی، انہوں نے پوری قوم کو بیدار کرنے کے لیے، اس کی اخلاقی تربیت کے لیے غیر معمولی اہتمام کیا، اس سے ایک زندگی کی لہر ان کے اندر پیدا ہوئی، یعنی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جس سے وہ دین کی طرف بھی لوٹے، خدا کی شریعت کی طرف بھی لوٹے، اپنے قومی استحکام کے لیے بھی بیدار ہوئے، اور ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا کہ اب ہم اپنے علاقوں کو بھی آزاد کرائیں گے اور اپنی قومی مفاخرت کو بھی واپس لائیں گے۔ یہ ایک اہم صورتحال تھی جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں پیدا ہوئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے زندگی کا سامان کر دیا۔ گویا اس سے یہ بات بتا دی کہ قوموں کے لیے موت و حیات کے فیصلے ان کے اپنے طرز عمل سے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو اللہ کی تائید بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر موت طاری کر دی جاتی ہے۔ فرد کے ساتھ بھی اور قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسی قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ اسباب وہ ہیں کہ جو کسی قوم کو خود فراہم کرنا ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تائید و نصرت میں ہوتی ہیں۔ یہ تو خیر ایک عمومی معاملہ ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں یا اولاد ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص قانون کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد باندھ رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کی شریعت کی پابندی کریں گے، اس کے احکام پر کاربند ہوں گے اور دنیا کے اندر جو اسباب ضروری ہیں ان کو فراہم کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لازماً دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابراہیم کی اولاد کے ساتھ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا جس کا ذکر آپ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں سن چکے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سارے امتحانوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ پھر یہ کہا کہ میں نے اب تمہارے لیے دنیا کی پیشوائی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ وہ من ذریتی، میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، جب تک وہ ظلم و عدوان کا طریقہ اختیار نہیں کرتے میرا عہد ان کے ساتھ قائم ہے، لیکن اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور غلط روی اختیار کرتے ہیں تو پھر میرا عہد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی عہد ہے جس کا حوالہ اس سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار دیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو ان کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علمبردار ہوں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انحراف کا راستہ اختیار نہ کریں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا دنیا میں جو اسباب فراہم کرنے ضروری ہیں وہ اسباب فراہم کر کے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ لازماً ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے، دوسری قوموں کے ساتھ معاملات امتحان کے اصول پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسباب کے باوجود بھی ان کو سرفرازی نہیں دیتے اور بعض اوقات دے دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے۔ تو یہاں بھی ان کا معاملہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بزدلی کے حوالے کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ و اعتماد نہیں رہا، ایمان کی دولت سے یہ بہرہ یاب نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ یہ وہ سزا ہے جو ان کو دنیا میں ملتی ہے، یعنی جو قانون ان کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس میں جہاں سرفرازی کا وعدہ ہے، اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے معاملے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو مؤخر کر دے، لیکن ان کو دنیا ہی میں ان کے جرائم کی سزا دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو گویا قیامت کی جزا و سزا کے نمونے کے طور پر دنیا میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کر رکھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد اللہ نے ان پر کرم فرمایا کہ اب یہ پھر لوٹ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے، پیغمبر کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہی ہے، یہ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب اللہ نے بھی ان کو زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان اللہ علی ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، فرمایا کہ یہ صورتحال رہی ان کی، لیکن اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ وہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہی ہے کہ جب بندے اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ بڑا کرم فرماتا ہے، بڑی عنایت فرماتا ہے، اپنے وعدے پورے کرتا ہے، بندوں کے اوپر اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن یہ بندے ہی ہیں کہ جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اور خاص طور پر اس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم میرے شکر گزار ہو کر رہو گے تو ہمیشہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا، تم پر کبھی یہ مردری نہیں چھائے گی، کبھی تم بزدلی کی موت نہیں مرو گے، بلکہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تم صحیح موقف پر قائم رہو۔ لیکن اگر اخلاقی بے روی اختیار کرتے ہو، خوف اور بزدلی کی زندگی اختیار کرتے ہو، تو اس کے نتائج تمہارے حق میں برے نکلیں گے۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ خصوصی قانون بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں اسی کو موضوع بحث بنایا ہے، یعنی اس پوری سورہ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں مضمون یہی چل رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور اس طریقے سے اس دنیا میں تمہارے لیے سرفرازی کا جو وعدہ ہے یہ بالکل حرف بحرف پورا ہو جائے گا، بشرطے کہ تم اس کے لیے جو ضروری چیزیں تمہیں کرنی ہیں وہ کر ڈالو۔ چنانچہ جب پھر اس کے بعد ان کے اندر زندگی پیدا ہوئی تو آگے آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ پھر سیموئیل نبی نے جب ان کو خدا کی دعوت دی، ان کو جہاد کے لیے ابھارا، انفاق کے لیے ترغیب دی، انہوں نے اپنے اندر کچھ جمعیت پیدا کی، تو وہی قوم کے جو بالکل بزدلی کے ساتھ اپنے گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے سرفرازی کا اہتمام کیا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ان کے ہاں جو ایک عہد کا صندوق تھا، اور جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے زمانے کے کچھ تبرکات بھی تھے، اور جن کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی، اس کا ذکر آگے قرآن کرے گا۔ یہ صندوق فلسطین سے چھین کر لے گئے تھے، اور کم و بیش 20 سال تک یہ ان کے پاس رہا۔ ہماری اپنی مسلمانوں کی تاریخ میں بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمارے ایک مرکز محسوس کی حیثیت سے ہے وہ بیت الحرام ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ توحید کا مرکز ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ عبادت گاہ ہے، اور اس میں یہ معلوم ہے کہ عہد کا پتھر حجر اسود ہے، گویا وہ یمین اللہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے علامتی طور پر، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتے ہیں، عہد کا پتھر ہے۔ اسی کو ایک زمانے میں اکھاڑ لیا گیا تھا، اور یہ کم و بیش اتنے ہی برس 20-22 برس تک یہ کرامتا کے پاس رہا، اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں مسلمان بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود بھی اس کو واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر کئی لاکھ روپیہ دے کر کہیں بڑی مشکل سے اس کو واپس لیا گیا اور پھر وہاں نصب کیا گیا، اور اس طرح سے مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک 20-22 سال کے عرصے تک اس کے ساتھ وہ عہد باندھے بغیر، جس کی یہ علامت قرار دیا گیا ہے، حج کیا ہے، اور یہ نوبت مسلمانوں کے اوپر بھی رہی ہے۔ ایسا ہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ یہ جو زندگی کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی قانون کے مطابق ہوئی جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے
کہ بنی اسرائیل نے توبہ و استغفار کی، ایمان و اسلام کے ساتھ اپنے عہد کو از سر نو باندھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قومی حیثیت سے ان کو زندہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہی اللہ کا فضل ہے، یہی اس کی عنایت ہے، لیکن زیادہ لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد اجمال میں اس واقعے کا حوالہ دینے کے بعد اب یہ کہا وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ ایمان والوں تم بھی ان سے سبق لو، یعنی اب جب تمہیں اسی مقصد کے لیے اٹھایا اور ابھارا جا رہا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور انفاق کا حکم دیا ہے تو تم بھی اس سے سبق لو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی جان اور مال کی نظر خدا کے حضور میں پیش کریں تو پھر سب سے بڑا عمل یہ ہے، یعنی اس موقع کے اوپر پھر کوئی دوسری چیز اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ آدمی کے ایمان کا، اسلام کا اصلی امتحان یہی ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں پہلے یہ بات کہی کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، گویا اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور ارشاد فرمایا کہ یہ بات پوری طرح سمجھ لو کہ تم اگر اپنی جان کا یہ نذرانہ پیش کرو گے تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس کو سن رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بڑی تشویق ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم اگر جہاد اور انفاق کی اس دعوت کو قبول کرو گے تو اللہ ذریت ابراہیم کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق تم پر بھی اسی طرح فضل فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام بنی اسماعیل تھے، یہ بھی ذریت ابراہیم ہی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے جو وعدہ ذریت ابراہیم کے ساتھ، ابراہیم کی اولاد کے ساتھ کیا ہے، تم اگر اس کے تقاضے پورا کر دیتے ہو تو اللہ تمہارے اوپر بھی کرم فرمائے گا اور تمہیں عروج دے گا، سربلندی سے سرفراز کرے گا۔ اس طرح تنبیہ بھی کر دی ہے کہ اگر موت سے ڈر جاؤ گے اور اپنے لیے ذلت اور نامرادی کو پسند کرو گے تو اللہ اسی وعدے کے مطابق یہی موت تم پر بھی طاری کر دے گا۔ یہ گویا تنبیہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ پروردگار سنتا ہے، جانتا ہے، اس لیے کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپیل کی انفاق کی، اس لیے کہ یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض۔ قرآن مجید میں یہ جو قرض اللہ کو دینے کی تعبیر ہے یہ اللہ کی راہ میں جنگ کے موقع پر انفاق کے لیے آئی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی ہدایت کے مطابق جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں آدمی جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ خدا تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں پر کرم فرمایا ہے کہ وہ جب اپنے دین کے لیے انفاق کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم یوں سمجھو کہ تم مجھ کو قرض دے رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے وہ اندازہ ہی کر سکتا ہے کہ اللہ اسے کیسے لوٹائے گا۔ تو یہ بڑی دل نواز تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر اختیار کی ہے۔ وہ انفاق جو ہم غریبوں کے لیے کرتے ہیں، مسکینوں کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے یہ تعبیر اختیار نہیں کی جاتی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے جب بھی کبھی انفاق کا مطالبہ کرتے ہیں تب یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہو کہ کیا کرے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، یعنی یہ قرض تمہیں اس طرح واپس ہوگا کہ تم اس پر منفعت کا تصور نہیں کر سکتے، اصل تو ملے گا ہی لیکن اللہ اس کو بہت بڑھا کر دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس لیے جو کچھ ملا ہے یہ اسی کی عنایت ہے اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ اللہ کا کرم سمجھ کر اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق میں تنگی بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر اس نے تم کو کچھ دیا ہے اور کشادگی عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر یہی ہے کہ جب اللہ قرض مانگتا ہے تو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسی ترغیب ہے، کس نوعیت کی اپیل ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے قرآن مجید کی اس تعبیر کو لوگوں نے عام طور پر جو قرض دیے جاتے ہیں ان سے متعلق کر دیا اور اس کو قرض حسنہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اس مفہوم میں کسی جگہ بھی نہیں آیا، اسی مفہوم میں آیا ہے جس میں یہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ہمیشہ یہی سیاق و سباق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میری راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس دین کی خدمت کے لیے یا اس وقت جنگ کے لیے یا جہاد کے لیے تم کو انفاق کرنا ہے تو اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں۔
اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں وہی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ اس کو ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اس کی خدمت میں جا کر یہ سارا کچھ پیش کر دینا ہے، اور پھر اسی سے یہ توقع رکھنی ہے کہ اس پر عنایت فرمائے، اس پر کرم فرمائے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس کو لوٹا دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس پر اطمینان رکھو، اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں یہیں رہ جائے گا، یا تمہارا اس وقت کا دیا ہوا اللہ کی نگاہ میں نہیں آئے گا، یا اس کو کیا پرواہ ہوگی کہ تم نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا۔ اس کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے، جو کچھ اس وقت خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے گا۔ یہ بات بھی دیکھیے کہ کس طرح شوق انگیز اور مؤثر طریقے سے لوگوں کو سمجھائی ہے، اور یہ بات گویا واضح کی ہے کہ یہ قرض جب اس کو قرار دیا جا رہا ہے تو قرض دار کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک قرض لینے والا قرض لیتا ہے تو وہ گویا اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے اس بات کی کہ مجھے اس کو ہر حال میں واپس کرنا ہے۔ اب یہ رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو مال اس نے بندوں کو خود عنایت فرمایا ہے، وہی مال جب ان سے خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو اپنے ذمہ قرض ٹھہراتا ہے۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور گویا اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ از خود میں نے اس کو واپس کرنا اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ روح کو، دل کو بے خود کر دینے والی بات یہ ارشاد فرمائی کہ رب کریم یہ قرض اس لیے مانگتا ہے کہ وہ بندوں کے دیے ہوئے ان خزف ریزوں کو خوب بڑھائے، ان کو بڑھا کر ایک لازوال خزانے کی شکل دے، اور پھر تم کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا بندوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے تاکہ وہ اس حقیقت کو محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ ان کا پروردگار خود دینے والا ان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ قرض کی ضرورت اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو پیش نہیں آ گئی کہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اس نے جو امتحان دنیا میں برپا کر رکھا ہے یہ اس کا تقاضا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس نے دنیا میں قاعدہ یہی بنا رکھا ہے کہ بندوں کو اس امتحان سے گزار کر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ورنہ اس کا اپنا دیا ہوا ہے اور اپنے ہی دیے ہوئے کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے مجھ کو قرض دو، میں تم کو 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا اس کو بڑھا کر لوٹا دوں گا۔ تو اس طرح کے موقعوں پر یہ بات آتی ہے۔ اس میں جو یہ قرض حسن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ یہ ایسا قرض ہونا چاہیے، یعنی آدمی جب خدا کے راستے میں، خدا کے دین کے لیے، خدا کے دین کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے کچھ دیتا ہے تو وہ دل کی تنگی کے ساتھ اس کو نہیں دینا چاہیے۔ ایسے نہ دیا جائے کہ چھدا اتارنے کے لیے گویا کچھ نہ کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں بھی پیش کر دیا، بلکہ پوری فراخ دلی کے ساتھ دیا جائے، پورے حوصلے کے ساتھ دیا جائے، اس میں ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو، نمائش کا کوئی شائبہ نہ ہو، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، دنیوی طمع کا کوئی حصول اس میں پیش نظر نہ ہو، بلکہ آدمی یہ خیال کرے کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں ملنا چاہیے، اور پھر یہ کہ کوئی کم وقت چیز نہ دی جائے، ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی کوئی چیز نہ دی جائے، بلکہ محبوب، عزیز، پاکیزہ کمائی اللہ کی راہ میں پیش کی جائے، تاکہ جو چیز آپ خدا کو پیش کر رہے ہیں وہ ایسی ہو کہ آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہی وہ چیز ہے، یہی خدا کو پیش کرنے کی تھی، اسی محبت کے ساتھ پیش کرنے کی تھی، اسی جذبے کے ساتھ پیش کرنے کی تھی، اسی شوق کے ساتھ پیش کرنے کی تھی۔ تو خاص طور پر اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر بندہ خدا کی راہ میں مال نہیں دیتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کچھ بخش رہا ہے اسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جو جس وقت چاہے سب کچھ چھین سکتا ہے اسی سے اپنا مال بچا کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ کتنی دنایت کی اور کمظرفی کی بات ہوگی کہ بندہ اس کو دینے سے انکار کر دے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ تب یہ فرمایا کہ تم کو ایک دن میری طرف لوٹنا ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ مجھے آخرت میں منہ دکھانا ہے۔ کیا اس احساس کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ مجھے منہ دکھانے کی پوزیشن میں ہوگے؟ اس کو خاص طور پر نمایاں کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اور اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا موقع وہ تھا جب اب صحابہ کرام کو جنگ کے میدان میں اترنا تھا، اور جب اس طرح کا موقع اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو پھر سب سے بڑا عمل یہی ہوتا ہے۔ اس سے آگے پھر کچھ مزید تفصیلات اس واقعے کی ہیں، جس واقعے کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ، زندگی اور موت کا معاملہ کیسے پیش آیا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہ ہونا چاہیے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو۔ وہ برسوں اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔
ایمان والو اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا؟ اچھا قرض کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی۔ اس لیے جو کچھ ملا ہے یہ اسی کی عنایت ہے، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔